بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی اردو ٹیچر مس سریہ بانو ادبستان صوفیہ کی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ سے اس طرح مخاطب ہونا پڑے گا۔ میں تو گھر میں رہ کر کافی بوریت کا شکار ہو چکی ہوں اور دل ان دنوں کو یاد کرتا ہے جب ہم روز اسکول آتے تھے۔ یاد ہے نا وہ دن؟ ویسے انسان بہت ناشکرا ہے، جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی وہ اسی کو یاد کرتا ہے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت ہم چھٹیوں کی دعا کرتے تھے اور اب دل چاہتا ہے کہ اڑ کر اسکول پہنچ جائے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے ان چھٹیوں کو ضائع تو نہیں کیا؟ کچھ پڑھا بھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب آپ اسکول آئیں تو پوچھنا پڑ جائے کہ کس جماعت میں تھے یا ہمارا سبجیکٹ کون سے تھے؟ ویسے ہم نے آپ کو بھولنے بھی نہیں دیا، روز کچھ نہ کچھ کام ضرور ملتا رہا آپ کو، اور اسی سلسلے کی کڑی ہماری آج کی آن لائن کلاس بھی ہے۔ یقیناً آپ اس سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ ویسے میرے پاس بھی ایک ٹپ ہے آپ کے لیے کہ ابھی بھی وقت ہے، ہم اپنا ایک اسکیجول بنا لیں جس کے مطابق پڑھیں بھی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ انجوائمنٹ کا وقت بھی نکالیں اور امی کے ساتھ کاموں میں ان کا ہاتھ بھی بٹائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی لکھائی اور املا کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کریں تاکہ جب ہم اسکول واپس آئیں تو ہماری لکھائی بہت خوبصورت ہو چکی ہو اور املا میں ہم ہر لفظ بہت اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم 9th میں آنے کے ساتھ بورڈ کے ایگزام دینے ہیں، اور بورڈ کے ایگزام میں کم از کم آپ کی یہ کرتے ہیں، ہم اپنا آج کا کھولیے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ منشی پریم چند کے نام کا صفحہ کھل گیا ہے، اور منشی پریم چند ہی کا ایک افسانہ پنچایت آپ کے سامنے ہوگا۔ اب یہ تو اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ سب سے پہلے ہم افسانہ شروع کرنے سے پہلے منشی پریم چند کا تعارف پڑھیں گے، اور یقیناً آپ کے علم میں ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ تعارف میں کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ہم انہیں انڈر لائن کر لیں گے تاکہ معروضی ہمارا تیار ہوتا جائے ساتھ ساتھ۔ تو پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے گا، جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کے نیچے لائن ضرور لگاتے جائیے گا۔ پریم چند 1880 میں پیدا ہوئے اور 1936 ان کی تاریخ وفات ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اصل چیز کی طرف کہ پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا۔ ضلع بنارس کے گاؤں ملی میں پیدا ہوئے، یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں۔ ان کے والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں ملازم تھے، یہ کافی دفعہ پیپر میں آ چکا ہے، اس لیے اس کو انڈر لائن کر لیجیے گا۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایک اسکول میں مدرس ہو گئے۔ مدرس سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مدرس یعنی استاد بن گئے۔ 1900 میں گورنمنٹ مڈل اسکول سے سرکاری ملازمت کا آغاز کیا اور ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ چنانچہ 1919 میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA کر لیا۔ 1921 میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور مکمل طور پر علمی اور ادبی کاموں میں مشغول ہو گئے، اور 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کی اور اسی سال بنارس میں وفات پائی۔ اب یہاں سے آپ کو کون سی چیز یاد رکھنی ہے؟ یقیناً آپ کو پتا ہے
کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس میں شرکت فرمائی. یہ ترقی پسند مصنفین یاد رکھیے گا. بنارس میں وفات پائی اور تاریخ وفات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 1936. یعنی اس پورے پیراگراف میں جو چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں وہ پریم چند کا اصل نام یاد رکھنا ہے. بنارس کے گاؤں ملی میں پیدا ہوئے. والد منشی عجائب لال ڈاکخانے میں ملازم تھے اور میٹرک امتحان کے بعد مدرس ہو گئے. ملازمت سے استعفیٰ 1921 میں دیا. الہ آباد یونیورسٹی سے 1919 میں بی اے کیا. انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاس کی صدارت فرمائی اور اسی سال بنارس میں وفات پائی. یاد رہے گی یہ ساری چیزیں؟ دوسرے پیراگراف کی طرف آتے ہیں تو دوسرے پیراگراف میں ان کی تحریروں کی خاص خوبیاں جو ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو پڑھتے ہیں. پریم چند نے اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کو کامیابی کے ساتھ بیان کیا ہے. ان کے افسانوں میں تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے میں غالب رہتی ہے. یہ ان کے افسانوں کی ایک خاص خوبی ہے کہ وہ کبھی بھی نیکی کو جھکنے نہیں دیتے. یعنی نیکی جتنی بھی مشکلات آئیں گی اس کو برداشت کرتے کرتے ایک وقت ضرور آتا ہے کہ وہ بدی پر غالب آ جاتی ہے اور بدی کو دبا دیتی ہے. یعنی نیکی کو وہ بلند تر مقام پر رکھتے ہیں. ان کی زبان سادہ ہے. انہوں نے مقامی واقعات اور حقائق کو موضوع بنا کر تحریروں میں مقامی رنگ پیدا کیا. ان کی تحریروں کی بنیاد معاشرتی مسائل، نفسیاتی مطالعہ اور مشاہدے پر ہے. ان کے کردار زیادہ تر مثالی ہیں. مثالی سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کردار وہ پیش کرتے ہیں وہ انتہائی بہترین کردار ہوتا ہے اور اس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ یہ کردار اعلیٰ پائے کا کردار ہے جس میں تنوع پایا جاتا ہے. تنوع کس کو کہتے ہیں؟ تنوع کا معنی ہے رنگا رنگی پائی جاتی ہے. انہوں نے تقریباً ہر عمر اور پیشے سے متعلق کردار پیش کیے. یعنی اگر ہم اس پیراگراف کا ریویو کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مصنف نے ان کی تحریروں کی خاص خوبی کا ذکر کیا ہے. اب ان کی تحریر کی خاص خوبی کیا ہے؟ اگر ہم اس کو ایک ایک لائن میں یاد کرنے کی کوشش کریں کہ ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی پیش کرتے ہیں. ان کے افسانوں میں بدی ہمیشہ جھکتی ہے اور نیکی غالب رہتی ہے. زبان انتہائی سادہ استعمال کرتے ہیں. مقامی واقعات کو پیش اس انداز سے کرتے ہیں کہ مقامی رنگ پیدا ہو جاتا ہے. ان کے کردار مثالی ہیں اور انہوں نے ہر عمر اور پیشے سے متعلق کردار پیش کیے. تیسرے پیراگراف میں لکھا گیا ہے کہ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. یعنی پریم چند کا شمار اردو کے پہلے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. ان کے افسانوں کے مجموعوں میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی، زادیرا اور واردات زیادہ عام ہیں. انہوں نے افسانے کے علاوہ ناول بھی لکھے جس میں میدان عمل، بازار حسن اور گؤدان کو زیادہ شہرت ملی. یاد رکھیے گا اس پورے پیراگراف میں امپورٹنٹ کیا ہے کہ ان کے پہلے مجموعے سوز وطن ہے. ان کا پہلا مجموعہ افسانوں کا سوز وطن ہے اور میدان عمل، بازار حسن اور گؤدان ان کے ناول ہیں. ان دونوں میں فرق کو یاد رکھیے گا. اب ذرا ہم ریویو کرتے ہیں اس پورے پیراگراف کی یا اس پورے صفحے کی کہ کون کون سی چیزیں یاد رہنے والی ہیں. پریم چند کب پیدا ہوئے،
1880 में। कब वफात पाई? 1936 में। असल नाम क्या था? धनपत राय। कहाँ पैदा हुए? बनारस के गांव मल्ली में। वालिद का नाम क्या था? मुंशी अजायब लाल। काम कहाँ करते थे? डाकखाने में मुलाजिम थे। मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहले काम क्या किया? मैट्रिक पास करने के बाद उस्ताद की नौकरी की। एक मुदर्रिस हो गए, टीचर बन गए। 1900 में गवर्नमेंट की मुलाजमत छोड़कर तालीम का सिलसिला जारी किया। 1919 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया और 1921 में मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया और मुकम्मल तौर पर अपने आप को इल्मी कामों की तरफ मखसूस कर दिया। 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के इजलास की सदारत की और उसी साल वफात पाई। उनकी तहरीरों की खूबी क्या है कि वो गांव का माहौल पेश करते हैं, मजदूरों और किसानों की जिंदगी के मसाइल पेश करते हैं, नेकी हमेशा गालिब रहती है, उनके किरदार मिसाली हैं, उन्होंने हर उम्र के किरदार पेश किए और उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं। उनके पहले मजमूए का नाम सोज़े वतन था। सोज़े वतन के बारे में आपको बता दूं कि ये उनका अफसानों का पहला मजमुआ है जिसमें हुब्बुल वतनी से भरपूर अफसाने लिखे गए थे, लेकिन बाद में उनके अफसानों के इस मजमूए को जला दिया गया था। प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन, इसके बारे में आपको बताती चलूं कि इसमें उन्होंने हुब्बुल वतनी के मौजू पर अफसाने लिखे थे जो कि जब्त कर लिया गया और फिर इसे जला भी दिया गया और उन्हें सरकारी अताब का निशाना भी बनाया गया। उसके बाद उनके नावल मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गौदान को ज्यादा शोहरत मिली। यहाँ पर आपको समझना ये है कि दो इस्तिलाहात यहाँ इस्तेमाल हुई, एक अफसाना और दूसरा नावल। नावल से तो यकीनन आपकी वाक़फियत है और हम मौलवी नज़ीर अहमद का नावल पहले पढ़ चुके हैं। याद है आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा हमने मौलवी नज़ीर अहमद का? यकीनन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नसूह और सलीम की गुफ्तगू, जो कि तौबतुन नसूह का हिस्सा था। वो उनकी एक नावल तौबतुन नसूह में से लिया गया था। दरअसल अफसाना और नावल दोनों अलग अलग इस्तिलाहात हैं। मौलवी नज़ीर अहमद पहले नावल निगार हैं और मुंशी प्रेमचंद पहले अफसाना निगार हैं। नावल एक तवील कहानी को कहा जाता है जिसमें माशरती मसाइल पेश किए जाते हैं, जबकि अफसाना एक शॉर्ट स्टोरी को कहा जाता है। शॉर्ट स्टोरी समझते हैं? ऐसी छोटी कहानी जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके, वो अफसाना कहलाती है। तो मुंशी प्रेमचंद उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं, ये याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं, मौलवी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। अब ये पूरा सफ़ा जो हमने पढ़ा है, ये उनके मुंशी प्रेमचंद का तारुफ था और यकीनन आपको ये तारुफ अच्छी तरह याद भी हो गया होगा। रिव्यू की ज़रूरत है, फिर भी थोड़ी सी देख लेते हैं। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय, बनारस के गांव मल्ली में पैदा हुए। वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल, डाकखाने के मुलाजिम थे। मुंशी प्रेमचंद ने मुदर्रिस की नौकरी की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया। 1921 में इस्तीफा दे दिया। 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के इजलास की सदारत की और उसी साल बनारस में वफात पाई। मुंशी प्रेमचंद के अफसानों में
مثالی کردار پیش کیے جاتے ہیں، مزدوروں اور کسانوں کی زندگی کے مسائل پیش کرتے ہیں، مقامی رنگ پیش کرتے ہیں، اور ان کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام سوز وطن تھا۔ بعد میں پریم پچیسی، پریم چالیسی، زادے راہ اور واردات نے زیادہ شہرت اختیار کی۔ ناولوں میں میدان عمل، بازار حسن اور گؤدان کو زیادہ شہرت ملی۔ آج کے لیکچر میں ہم صرف ان کا تعارف ہی پڑھیں گے، اس کو یاد کر لیجئے گا تاکہ آپ کی یہ آبجیکٹیو یا معروضی تیار ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔